رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح و یا رب زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدہ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سبق اصول فقہ سے متعلق ہے، اور اصول فقہ میں جو کتاب ہے ہماری سبق کے لحاظ سے وہ ہے اصول الشاشی۔ اصول الشاشی علامہ نظام الدین شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف کردہ ہے، اور آپ نے تقریباً 1000 سال پہلے اس کتاب کو تصنیف فرمایا تھا، اور اس میں ساتھ میں تھوڑا سا اندازہ اس فن کا، اس فن کی اہمیت تھوڑی سی چند جملوں میں، کہ اصول فقہ یا یہ کتاب جو اصول فقہ کی ہے درس نظامی میں اولین کتاب یہ ہے، اور پھر یہ مکمل کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس تمام مباحث سلیبس میں شامل ہیں۔ اس سے آگے جتنی بھی درس نظامی میں کتب ہیں اصول فقہ سے متعلق، کوئی کتاب بھی مکمل اصول فقہ کی شامل نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے جو چاروں حصے ہوتے ہیں اصول فقہ چاروں کے چاروں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک بات، دوسری بات اس کی اہمیت کو واضح اس انداز میں بھی کرتی ہے کہ ہمارا درس نظامی کا طالب علم اسے خاصہ اول میں پڑھتا ہے اور مکمل کتاب پڑھتا ہے، جس میں اصول فقہ کی مکمل معرفت آ جاتی ہے، جبکہ ایم اے اسلامیات میں ملک عزیز کی یونیورسٹیز میں یہی کتاب ایم اے اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے، اور عجیب لطف کی بات ہے کہ ایم اے میں پہنچ کر بھی یہ پوری کتاب ان کے سلیبس میں شامل نہیں ہے، اس کے کچھ حصے ہیں، کچھ حصے اس کے شامل ہیں۔ بلکہ اس سے عجیب لطف کی بات یہ کہ ایم فل میں جو فقہ کا پیپر ہوتا ہے اس میں بھی اصول الشاشی کے کچھ اصطلاحات شامل ہوتے ہیں، تو درس نظامی میں اس کو مکمل پڑھایا جاتا ہے۔ اب بہترین اگر عالم دین بننا چاہتے ہیں، ریزننگ کے ساتھ اگر مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، دلائل اور استنباط کا اگر ملکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اصول الشاشی بندے کو ازبر ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر آپ بہترین مفتی بننا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی مسئلہ بتائیں اس کے پیچھے آپ دلائل کی قوت دیں، اور پھر دلائل کی جو ویلیو ہے اس پہ بھی آپ بات کریں کہ آپ نے کس سٹیج میں اس کو جا کے پروف کیا ہے، تو اصول الشاشی آپ کو وہاں بھی سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ درس نظامی میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو فقہ اور اصول فقہ سے متعلق ہیں۔ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ مختلف اقوال ہیں، 3000 کا، 40,000 کا قول بھی ہے کہ 4000، 3000 یا 30,000، 40,000 احادیث کا مجموعہ ایسا ہے جو فقہ اور اصول فقہ سے متعلق ہے۔ تو فقہ اور اصول فقہ جو قرآن و حدیث ہے، اس کا مغز ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا جو ٹاپ پرائورٹی ہے، ترجیحی معاملات جو درس نظامی کے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو اگر اچھے انداز میں آپ دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اصول الشاشی کا مطالعہ از حد ضروری ہے، اور اصول فقہ کی معلومات میں بندے کو کافی اور وافی بلکہ شافی حد تک معلومات ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اس کتاب کو لکھے ہوئے، لیکن بعد کی کوئی بھی کتاب اس کی اہمیت کو کم نہ کر سکی، اور درس نظامی میں اصول فقہ موضوع میں یہ بنیادی اور اولین کتب میں سے ہے۔ درس نظامی کے نصاب میں سب سے پہلی کتاب اصول فقہ عنوان سے جو پڑھائی جاتی ہے وہ یہی کتاب اصول الشاشی ہے۔ اصول الشاشی کا
جو موضوع ہے یا اصول الشاشی جس عنوان پر لکھی گئی ہے وہ ہے اصول الفقہ. اصول فقہ عنوان پر لکھی گئی ہے. تو اصول الفقہ یہ اضافت میں نام ہے. تو آج کے درس میں ہم اس کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض اور غایت سے متعلق ہی بات کریں گے. تو اصول الفقہ ہر وہ کتاب، ہر وہ فن اور ہر وہ علم جس کا نام اضافت کی شکل میں آئے، اس کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں حد لقبی اور ایک کو کہتے ہیں حد اضافی. حد لقبی یہ ہوتی ہے کہ اس علم یا فن کی تعریف مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ملا کے اکٹھی تعریف کریں تو اس کو کہتے ہیں حد لقبی. اور اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو الگ الگ کر کے تعریف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حد اضافی. اصول فقہ کی حد لقبی کیا ہے یا حد اضافی کیا ہے؟ تو اصول فقہ کی پہلے حد اضافی کر لیں کہ مضاف کی تعریف الگ اور مضاف الیہ کی الگ، یعنی اصول کی تعریف الگ کریں اور الفقہ کی تعریف الگ کریں. تو اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کا معنی ہے بنیاد. الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، یعنی اصل وہ شے ہوتی ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے. جیسے ہم بنیاد بناتے ہیں تو وہ بنیاد پر دیوار بنتی ہے، دیوار پر چھت آتی ہے، تو وہ بنیاد یا دیوار کہہ لیں اسے چھت کے لیے اصل کے معنی میں ہوتی ہے. تو اصول فقہ کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسے بنے گا، اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے، یا اس کی تعلق اصل کا فقہ کے ساتھ کیا ہے، تو گویا یہ ایسے قواعد ہیں جو فقہ کے لیے بنیاد بنتے ہیں. تو یہ ایک معنوی تطبیق ہو گئی. مضاف الیہ یعنی الفقہ کی تعریف. تو الفقہ یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا فقہ کہلاتا ہے. احکام شرعیہ فرعیہ بھی کہہ سکتے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ احکام، وہ مسائل، وہ باتیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں ہے، معاملات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایکٹ اپان کرنے کے ساتھ ہے، جن چیزوں کو ہم پرفارم کرتے ہیں، جن کو ہم عمل میں لاتے ہیں، یہ فرعیہ ہو گئے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو یہ جو مسائل ہیں ان کو فقہ کہا جاتا ہے. تو احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا فقہ ہے. یہ ہے اصول فقہ کی حد اضافی. اور اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اس کی اکٹھی تعریف کریں. تو ایسے قواعد و ضوابط کو جاننا جن قواعد و ضوابط کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ تفصیلی دلائل کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ان قواعد و ضوابط کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. یعنی فقہ اور اصول فقہ میں جو فرق ہے، تو احکام کو تفصیلی دلائل سے ہی جانیں تو فقہ ہے، اور جن قواعد و ضوابط کے تحت جانتے ہیں وہ قواعد، وہ اصول، وہ قوانین، وہ لاز، ان کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہے اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے، حد لقبی الگ، حد اضافی الگ. اس کے بعد ہے اصول فقہ کا موضوع. اصول فقہ کا موضوع ہے ادلہ اور احکام. ہر علم یا فن کا موضوع ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی شے ہوتی ہے. اور اس میں آپ نے غور کیا ہو تو میں نے دو لفظ الگ الگ بولے ہیں، ادلہ اور احکام. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اصول فقہ کا تعلق چونکہ ان دونوں کے ساتھ ہے، ادلہ کے ساتھ بھی ہے اور احکام کے ساتھ بھی ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں ہی اصول فقہ کا موضوع ہیں. یعنی ادلہ اس اعتبار سے ہیں کہ احکام ادلہ سے، دلائل سے ثابت ہوتے ہیں،
اور احکام اصول فقہ کا موضوع اس اعتبار سے ہیں کہ یہ دلائل سے مستنبت ہوتے ہیں، ثابت کیے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے احکام بھی اصول فقہ کا موضوع ہے اور ادلہ بھی اصول فقہ کا موضوع قرار پایا۔ اس کے بعد ہے اصول فقہ کی غرض۔ اصول فقہ کی غرض ہے حلال اور حرام میں تمییز پیدا کرنا، یعنی اصول فقہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایسے قوانین کا پتہ چل جائے جن قوانین کے ذریعے ہمیں حلال چیزیں، حرام چیزیں، مکروہ چیزیں، ان چیزوں کا ہمیں علم ہو جائے کہ کون سے کام ہمارے لیے کرنا جائز ہیں اور کون سے کام ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہیں۔ اصول فقہ پڑھنے کا، پڑھانے کا مقصد یہ ہے، اس کی غرض یہ ہے۔ اور آخر میں ہے غایت۔ عمومی طور پہ غرض اور غایت کو اکٹھا بول دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ غرض ہوتی ہے جس مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں، وہ آپ کی غرض ہوتی ہے، اور غایت ہوتی ہے وہ نقطہ انجام تک پہنچ جانا، اینڈ پہ پہنچ جانا، نتیجے پہ پہنچ جانا، نتیجہ حاصل کر لینا۔ جیسے اگر میں یہاں سے بازار جاتا ہوں کتاب خریدنے کے لیے، تو یہاں سے میرا بازار جانا یہ میری غرض ہے۔ میں کیوں جا رہا ہوں بازار؟ جناب کتاب خریدنے کے لیے، تو یہ جانا میری غرض ہے۔ جب میں نے کتاب خرید لی تو وہ میری غایت ہے۔ وہ غرض جب پوری ہو جائے تو اسے غایت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصول فقہ کی غرض ہے حلال و حرام میں تمییز پیدا کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اور غایت ہے اخروی کامیابی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے احکامات کی اطاعت۔ یہ غایت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ رسول کی اطاعت ہو جائے اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ اصول فقہ کی غایت ہے۔ تو اب میرے پاس وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ اس وقت اس کی سہولت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر میں حد لک بھی اصول فقہ لکھ کے اصول کو الگ کرتا، پھر اس کی تعریف کرتا مضاف کی، پھر مضاف الیہ الفقہ لکھ کے اس کی تعریف الگ کرتا، پھر ان دونوں کو ملا کے اصول فقہ کی حد لک بھی الگ میں نوٹ کرتا، پھر اس کی غرض اور غایت کا بیان ہوتا۔ تو یہ آج کے ہماری گفتگو میں، ہمارا درس میں، یعنی پہلا درس